کی یادیں، ان کی مسکراہٹ اور ان کے الفاظ ہمیشہ دلوں میں زندہ رہیں گے۔ میرا ان سے باقاعدہ تعارف قلم کارواں اسلام آباد کی ادبی محفل میں ہوا، جہاں وہ بڑے ہی گہرے انداز کے ساتھ گفتگو کیا کرتے تھے، جن کی کچھ باتیں آج مجھے یاد آ رہی ہیں۔ مثلاً وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ تھرڈ کلاس ادب تخلیق کرنے سے بہتر ہے کہ انسان فرسٹ کلاس ادب کا مطالعہ جاری رکھے۔ یہ بھی کہا کرتے تھے کہ لیفٹ رائٹ کچھ نہیں ہوتا، جو بھی رائٹ ہوتا ہے وہ رائٹ ہی ہوتا ہے۔ پھر جب ہم دونوں اکٹھے بیٹھے ہوتے تو اسٹیج پر کوئی لفظ غلط ادا کر رہا ہوتا تو مجھے کہتے کہ دیکھیں اہل علم جب غلط لفظ بولتے ہیں تو بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور اکثر وہ اصلاح کیا کرتے تھے۔ مسلکی، ادبی، مذہبی، سیاسی اختلافات سے بہت بلند ہو کر سوچا کرتے تھے اور بحیثیت انسان انسانیت سے بہت پیار کرتے تھے۔ مجھے خود حلقہ ارباب ذوق راولپنڈی اور حلقہ ارباب ذوق اسلام آباد میں باقاعدہ لے کر گئے اور کہا آپ کے لیے مناسب ترین فورم میں یہاں آیا کریں اور اپنا حصہ ڈالا کریں۔ حلقے میں خواتین کے حقوق اور ان کی عزت کا بہت خیال کرتے تھے۔ اکثر ادبی مجالس کے بعد نزدیک ترین چائے خانے پر ضرور لے کر جایا کرتے اور چند اور دوستوں کے ساتھ خوب دیر تک گپ شپ کیا کرتے تھے۔ حلقے کی کئی خواتین کو دیر ہونے پر گھر پر عزت و احترام کے ساتھ ڈراپ بھی کر دیا کرتے تھے۔ روزانہ ٹیکسلا سے خود ڈرائیو کر کے آتے تھے، دن کو اپنے پریس کے معاملات یعنی نوکری کیا کرتے اور شام کو پنڈی اسلام آباد کی ادبی محفلوں کی رونق بنا کرتے تھے۔ شدت پسندی کے خلاف تھے اور محبت والے ہر راستے کی کرتے نظر آیا کرتے تھے۔ ان کی سب سے بڑی خوبی میرے نزدیک یہ تھی کہ منافقت نہیں کیا کرتے تھے، جس سے اختلاف و ببانگ دول اس کا اظہار کیا کرتے تھے، چاہے مخالف بظاہر کتنی بڑی شخصیت کا مالک کوئی بندہ کیوں نہ بیٹھا ہو۔ میں اکثر ان کو مذاق کرتا تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو کے بارے میں کسی نے کہا تھا کہ وہ سوچتے انگلش میں ہیں، بولتے اردو میں ہیں، لیکن عملی مظاہرہ سندھی میں کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح آپ بھی بڑے دانشور ہیں، لیکن عملی مظاہرہ اپنے پشتو لہجے میں کرتے ہیں، جس کا بعض اوقات نقصان بھی ہوتا ہے۔ اس پر وہ اکثر مسکرا دیا کرتے تھے۔ مروجہ جمہوریت کے سخت ناقد تھے کہ اس میں گہری سوچ اور عامیانہ سوچ والے سب کو ایک ہی ترازو میں تولا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود اپنی مخصوص و جداگانہ آواز کو بلند کرنے کے لیے چند ماہ قبل حلقہ ارباب ذوق راولپنڈی کے انتخابات میں عملی طور پر حصہ لیا۔ انتخابات والے دن سب سے پہلے مقررہ وقت پر آرٹ کونسل راولپنڈی میں پہنچے اور پھر میرے ساتھ ہی اپنا منشور پرنٹ کروانے دکان پر گئے، اور اس کے بعد ایک ایک رکن کو بڑے ہی خلوص اور محبت کے ساتھ آپ نے وہ منشور پیش کیا۔ ان کا منشور ہاتھ سے لکھا تھا، جو مجھے ٹائپ کرنے کا اعزاز بھی حاصل ہوا اور آج تک میرے پاس محفوظ ہے۔ وہ ان کی عظمت کے حوالے سے میں نے ایک الگ پوسٹ میں فیس بک پر شیئر کر دیا تھا۔ آپ جہاں انسانیت سے پیار اور احترام کرتے ہوئے حقوق العباد پورے کیا کرتے تھے، وہاں پر نماز کا اہتمام کر کے حقوق اللہ بھی پورے کرنے کی عملی کوشش کیا کرتے تھے۔ دنیا سے چلے جانے کے بعد انسان کے لیے سب سے بڑا سرمایہ یہی ہے کہ انسان کو بغیر غرض کے لوگ اچھے الفاظ میں یاد کریں، اور ہمارے دوست علی شاہ بنگش آج یہ سرمایہ حقیقی بنانے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ آئیے آخر میں مل کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک مرحوم کو اپنی رحمتوں کے سائے میں جگہ عطا فرمائے، قبر کو نور سے منور کرے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور اہل خانہ اور دوستوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔